دنیا ایک متغیر ہے، اس میں انقلابات آیا کرتے ہیں۔ جو لوگ آج صاحب عزت ہیں وہ کل کو صاحب ذلت بھی ہیں، بن سکتے ہیں۔ اور دنیا نے یہ دکھایا ہے کہ جو اپنے وقت کے بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے مناصب پر فائز، بڑے بڑے امیر اور صاحب ثروت، وہ سارے کے سارے ایسے گرے، نہ ان کی امیری رہی، نہ ان کا منصب رہا، نہ ان کا تخت رہا، نہ ان کی جوانی رہی، اور نہ ان کا بڑھاپا رہا۔ قرآن کریم نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کو، کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، اور یہ دن بدلتے ہیں۔ کبھی عزت ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی مالداری ہے تو کبھی فقیری ہے، کبھی تخت ہے تو کبھی تختہ دار۔ یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 111 اور 12 میں ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک مثال بستی کی دے کر سمجھاؤ، کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، اب وہ قریہ کون سی بستی ہے؟ اس کا تعین اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سا ہے۔ مفسرین نے اپنے اپنے تفسیری نکات میں مختلف بستیوں کا ذکر کیا ہے، اور رب العالمین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اس بات کی طرف آگاہ کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا، کہ ایک ایسی بستی کہ اس کی مثال ان کو سمجھاؤ کہ وہ انتہائی پرامن، آمنۃ مطمئنۃ، انتہائی اطمینان والی، اور جس کو دنیا میں امن اور اطمینان مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ آج امن و سکون کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے، پیسہ ہونے کے باوجود کبھی کوئی کسی درگاہ پہ جاتا ہے، کبھی کسی پیر کے جا کے وہ گھٹنے پکڑتا ہے، کس بات کے لیے؟ کہ دنیا کا سکون مل جائے۔ اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے یہ سکون اور اطمینان اور امن اسلام میں رکھا ہے، اسلام پر عمل کرنے میں رکھا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں رکھا ہے۔ آج ہم نے فطرت سے ہٹ کر جو راستے اختیار کیے اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم سے جو کچھ ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، لیکن سکون، اطمینان، امن یہ پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے وہ یا تو کمزور ہے یا ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ تعلق، وہ رشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہ محبت، وہ نہیں۔ ہم نے نبی محترم علیہ السلام کی محبت کے پیمانے اور اصول خود گڑھ لیے ہیں۔ جو زاویہ ہمارے نفس کے مطابق بیٹھا، ہم نے کہہ دیا کہ یہ
رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو زاویہ بتلایا، یہ امت جو ہی اس سے ہٹی، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل بھی ہے، خوار بھی ہے، اور در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور اپنی روزی کے لیے، اپنے رزق کے لیے اپنا قاصہ لے کر کبھی امریکہ کے در پہ، کبھی برطانیہ کے پاس، کبھی روس کے پاس، کبھی نیو یارک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کیا مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی؟ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ مکہ دور سے لے کر دور مدنی سے ہوتے ہوئے جو آج تک کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے سے 300 سال نکال دو یا 350 سال، جس وقت سے اس امت پر انگریز کے فرزند اور یہ سیکولر طبقہ مسلط ہوا ہے، مسلمان اسی وقت سے ذلیل اور رسوا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کی رسوائی یا ذلت یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے اپنی ذلت کو خود دعوت دی ہے، اور آج ہم قاصہ لے کر کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی بینک کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب اسلام تھا، اسلامی حکمران تھے، کوئی اسلامی حکمران کی تاریخوں میں کسی ایک حکمران کا نام سامنے لے کے آؤ کہ کوئی غیر مسلموں کی چوکھٹ پر اپنی قوم کے لیے بھیک مانگنے کے لیے گیا ہو۔ یہ تو ان کی تاریخ ہے، ہماری نہیں ہے، ہم اس طبقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ہمارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ان لوگوں کو جن کو تم نے سپورٹ کیا ہے، انہوں نے تمہیں آج کس نہج تک پہنچایا ہے، اور کب سے ان کی تاریخ رہی ہے، اور اسی وقت سے انہوں نے تمہیں اپنا بھیکاری اور مقتا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میرے پیارو، ذرا خلوت میں، تنہائی میں میری ان باتوں پہ غور کرنا، یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ایسا متعصبانہ باتیں کر رہا ہے، نہیں، تعصبانہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ سارا کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کبھی اتنی ذلت نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی ہے۔ ایک حکمران اسلام کا پابند ہو، اسلامی علوم کا ماہر ہو، اور پھر اس کی قوم اس کی حکمرانی میں اس طرح ذلیل اور رسوا ہوتی پھرے، اس سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رب العالمین نے ایک بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک میں، اس میں ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں۔ ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں، اب اپنی بات کریں۔ فرمایا، اے پیغمبر، ان کے سامنے ایک ایسی بستی کی مثال پیش کر کہ وہ بستی والے انتہائی امن اور اطمینان کی زندگی گزارنے والے، اور یاتیہا رزقہا من رغدا من کل مکان، کہ ان کے پاس رزق کبھی مشرق سے آ رہا ہے، کبھی مغرب سے آ رہا ہے، کبھی جنوب سے آ رہا ہے، کبھی شمال سے آ رہا ہے، چاروں طرف سے ان لوگوں پر اللہ نے رزق کے دروازے کھولے اور ایک اطمینان کی زندگی گزاری۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا، اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ کہیں آج وہ علتیں، وہ وجوہات، وہ اسباب کیا ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے؟ ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان جس وقت بنا تھا، 1 ٹکا ہوا کرتا تھا، 1 ٹکا، 1 پیسہ، اور 1 پیسے کی بھی ایسی حیثیت ہوا کرتی تھی کہ لوگ انتہائی امن اور اطمینان کی زندگی گزارتے تھے۔ مشقتیں، تکلیفیں، تفکرات، مصائب، ہجرت کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے جب آئے تھے، لیکن ان کو یہاں اطمینان تھا۔ جس طرح آج رزق کی فارانی وانی کے ہونے کے باوجود ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، اس وقت تو ایسی بات نہیں تھی، اس وقت تو ایسے حالات نہ تھے۔ کیوں؟ پاکستان بننے کے بعد چند سال یا چند ماہ
حکمرانوں کی جو نیتیں تھیں یہ کچھ درست تھیں، اس کے بعد ان کی نیتیں درست نہیں ہوئیں، بعد میں بگاڑ آیا، اور نیتیں جب اس میں فطور آ جائے اس وقت ملکوں کے، ریاستوں کی، حکومتوں کے جو سسٹم اور نظام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے مزمحل ہل جاتے ہیں، پھر یہ برقرار نہیں رہا کرتے، پھر ان کو اپنی قوم کا یا اپنے ملک کا نہیں ہوتا۔ ان بدبختوں کو ساری کی ساری فکر اگر لاحق ہوتی ہے وہ اپنی کرسی کے مضبوط کرنے کی ہوتی ہے کہ ہماری کرسی کیسے مضبوط ہوگی۔ اور اسی قوم نے جب ہر طرح کی فراوانی بھی دیکھی، ہر طرح کا امن دیکھا، ہر طرح کی مشقتوں سے یہ بچے رہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف آئے، رب العالمین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قوم کا سارا واقعہ آپ کی زبانی اس امت کو سنایا۔ فرمایا آپ جس بستی کا، جس شہر کا ذکر ان کو سنا رہے ہیں وہ بستی انتہائی امن والی، انتہائی اطمینان والی، رغدا من کل مکان، کہ ان کے پاس ہر طرح سے رزق آیا کرتا تھا اور کبھی انہوں نے کسی سے بھیک نہیں مانگا تھا۔ اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ ان پر ذلت، خوف، مسکنت، بیماریاں، علائم اور مصائب کے دروازے کیوں کھول دیے گئے؟ فرمایا فکفرت، انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ اللہ پاکستان بنے گا، اسلام کی حکومت قائم کریں گے، اور 75 برس گزر گئے، اسلام نہ آیا۔ ہم نے عہد شکنی کی اور ہمارے لیڈروں نے بھی عہد شکنی کی، قوم نے بھی پورا ساتھ دیا عہد شکنی میں۔ یہ نہیں کہ قوم بیچاری وہ نہیں ہے، قوم کا بیچ میں قصور ہے۔ ایک بل آ جائے ان کے پاس 10,000 روپے کا، یہ اداروں کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ مہنگائی ہو جائے، اداروں کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور تیل مہنگا ہو جائے، گروپوں کی شکل میں جا کے اداروں کو پکڑتے ہیں اور ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اور کبھی جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کے لیے بھی کبھی ایسا اقدام کیا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے ان کی ناشکری کی بنا پر ان پر ایک ایسا عذاب مسلط کیا، اور وہ عذاب کیسا تھا؟ فرمایا لباس الجوع والخوف، ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بھوک اور خوف کا لباس، یہ دونوں چیزیں آج ہماری ریاست کے اندر موجود ہیں۔ ہماری قوم اس میں آج مبتلا ہے کہ ان کو اللہ نے ناشکری کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اور بھوک کیا ہے؟ آج یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور وہ لوگ جو کل تک باغات کے مالک بن کے سوئے ہوئے تھے اور بڑے بڑے کارخانوں کے وہ مالک تھے، اور اپنی کوٹھیوں اور محلوں میں اے سی کے اندر بڑے آرام کے ساتھ سوئے ہوئے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر نہ ان کی کوٹھی رہی، نہ ان کے باغات رہے، نہ ان کی تجارت رہی، نہ ان کے کارخانے رہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، قدرت والے کا فیصلہ جب آتا ہے اس کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت مؤخر نہیں کر سکتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس کا فیصلہ جب آ جائے، واللہ غالب علی امری، وہ قدرت والا اپنا جو امر اس زمین پر جاری کرنا چاہتا ہے، کائنات کی کسی طاقت میں یہ مجال نہیں کہ اس کے امر کو روک دے۔ اس کا امر آیا۔ ابھی مجھے پیشین کے ایک بڑے مفتی صاحب کا فون آیا اذان سے کچھ دیر پہلے، انہوں نے مجھے بتلایا مولانا یہاں حالت یہ ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے مالدار لوگ جو انگوروں اور سیب کے باغات کے مالک تھے، کہتے مولانا سیلاب کا ریلا آیا، باغات کے باغات بہا کر وہ لے گیا۔ باغات کیا بڑی بڑی عمارتیں، ان کو زمین سے اکھاڑ کر پانی نے اس طرح پھینکا وہ پانی سمیت بہہ کر چلے گئے۔ آج وہ ٹیلوں کے اوپر، آسمان تلے،
इस तरह बे यारो मददगार अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक एक रुपए के भीख के लिए उनकी निगाहें कभी किसी तरफ उठ रही हैं, कभी किसी तरफ उठ रही हैं। मेरे प्यारो, अल्लाह की नाशुक्री न करो। अल्लाह ने तुमको जिस हाल में भी रखा है इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज वो जो रात को बगात के मालिक बन के सोए हुए थे, रब्बे काबा की कसम, जाओ ये पूरी की पूरी पट्टी जाके देखो, हर पट्टी का बड़ा बड़ा सरमायादार आपको आज अमदाद के लिए आपको मुंतजिर नजर आएगा। ये हालत बनी हुई है आज हमारी कौम। कुछ लोग ऐसे हैं जो तमाशाई हैं, तमाशाई। ऐसे हालात में अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम अपने मुसलमान भाई की मदद करें। ये दिन तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अगर आज कोई सरमायादार है वो इस बात को मद्देनजर रखे कि उस रब का जब कानून जारी होता है एक सेकंड नहीं लगता, वो सरमाया खत्म हो जाता है, बेकारी बना के रख देता है। एक वाकया मुरूज ज़हब में अल्लामा मसूदी ने लिखा है। ये एक बहुत बड़ा मुअर्रिख गुजरा है। अल्लामा एहसान अलाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बेगम कोट के एक जलसे में चैलेंज देते हुए इस किताब का हवाला दिया था, मुरूज ज़हब का। और जिस वक्त मैं दौरा हदीस में था, मुझे इस बात का बड़ा इश्तियाक था कि ये किताब देखूं। मैंने उस किताब को देखा, ये मुरूज ज़हब अल्लामा मसूदी की। उसमें उसने 2 वाक़े लिखे हैं जो हमारे लिए इबरत हैं, हमारे लिए इबरत। और मालदारों के लिए, बड़े बड़े जो ओहदेदार और ये जो अपने आप में बड़े बड़े फन्ने खा बने फिरते हैं, इनके लिए निशान इबरत है। उन्होंने लिखा है एक वाक़या, बनु उमैया का दौरे हुकूमत किस शान से गुजरा है और तारीख इस बात की गवाह है। और इस दौरे बनी उमैया के खानदान का आखिरी खलीफा, आखिरी बादशाह ये मरवान था। और मोहम्मद बिन मरवान, इसकी बीवी मुज़ना, जब इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, बनु अब्बास गालिब आए। इसकी बीवी बनु अब्बास के खलीफा मोहम्मद मादी के घर में एक भिखारी औरत बन के आई थी और आके कुंडा खटखटाया। खलीफा महदी के घर में आई ये मुज़ना, खलीफा मरवान की बीवी। ये जरा कान की खिड़कियां खोल के सुनने वाला वाकया है कि अल्लाह ने कैसे इन लोगों से इंतकाम लिया। आगे कुंडा खटखटाया, अंदर से खादमा आई, पूछा कौन? कहा मुज़ना हूं। जाके बताओ खलीफा की बीवी को, हिजरान को। खादमा ने जाके जब बतलाया, कहने लगी एक औरत इंतहाई परागंदा, फटा हुआ लिबास, लेकिन उसके चेहरे पर शराफत टपक रही है और यूं लगता है वो किसी जमाने में किसी रईस की बीवी है, किसी मालदार घराने से ताल्लुक रखती है। हजरान ने कहा जाओ उसको अंदर बुला लाओ। अंदर बुलाया, इन्हीं खलीफा के खवातीन में से एक बूढ़ी अम्मा ज़ैनब नामी, ये इमाम इब्राहीम की बहन थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में जो मोहम्मद बिन अली और मोहम्मद बिन इब्राहीम आए हैं, जिन्होंने खलीफा ये बनु उमैया के खिलाफ एक तहरीक बपा की थी, तो उस जुर्म में इनको पकड़ा गया था और इनको सूली चढ़ाया गया। ज़ैनब ने जब देखा ये मरवान की बीवी आज मंगता बनकर, एक सवालिया बनकर, इंतहाई बेकस और बेबस फटे हुए लिबास में हमारे घर आई है, और उसने आगे जब सवाल किया, ज़ैनब ने कहा जाओ हमारे घर से निकल जाओ, तुम वो औरत हो जब हमारे भाई इमाम इब्राहीम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, मैं तुम्हारे घर आई थी और आकर मैंने तो इसे इल्तिजा की थी और तुम्हारी मन्नत की थी कि हमारे भाई को चूली पर तो चढ़ा दिया गया, इसकी लाश को हमारे सुपुर्द कर दो। तुमने क्या जवाब दिया था?
کہا تھا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، ہم مردوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، اس وقت تم نے مجھے یہ کہا تھا۔ اور خلیفہ مروان کی بیوی مزنہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ زینب اسی عادت کی وجہ سے، اسی گمنڈ کی وجہ سے، اسی تکبر اور انانیت کی وجہ سے آج ہم اس نوبت کو پہنچے ہیں کہ کل ہم حکمران تھے اور آج ایک بھیکاری اور ایک فقیر اور منگتی کی شکل میں ہم تمہارے گھر آئے اور تم نے ہمیں ٹوکا ہے، تمہارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ بات کہہ کر جب گھر سے نکلی اور شام کو خلیفہ مہدی آیا اور سارا دن کی کاروائی سنائی، اور ایک عورت نے بتایا کہ ایک عورت اس طرح آئی تھی اور اماں زینب نے اس کو جھڑکے مار کر بھگا دیا۔ خلیفہ نے اس کو بلایا اور کہا جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ، وہ تو ہمارے امّ زاد ہیں۔ اور وہ آئی اور اس کو خلیفہ محمد مہدی نے کہا مزنہ کافی دیر تک وہ ان کے اجڑے ہوئے خاندان پر باتیں کرتا رہا اور ان کے خاندان کو کیسے ملیا میٹ کیا بنو عباس نے، اس پر گفتگو ہوتی رہی۔ اور اس نے کہا کہ تم میری بہن ہو اور جب تک زندہ ہو تمہارا بھائی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، اور میں نے اپنے دربار کا کیا اپنے محل کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا اور اپنے خواتین کو حکم دیا کہ جو لباس تمہارے لیے ہے وہی لباس مزنہ کے لیے ہے، جو کھانا تمہارے لیے وہی مزنہ کے لیے۔ اور خلیفہ ہارون رشید کے دور تک وہ زندہ رہی اور اس وقت اس نے وفات پائی، اور وفات تک وہ خلیفہ محمد مہدی کے گھر میں اپنا اس نے وقت گزارا۔ میرے پیارو، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اگر آج ان کے اوپر سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے اور ان کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو سکے، یہاں تک کہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر خدا کی قسم ان کو دو، تب خدا راضی ہو جائے گا۔ یہ موقع ہے۔ ابھی مجھے ہمارے یہ بھائی خالد صاحب بتلا رہے تھے کہ ہم نے ایک آدمی سے بات کی تو اس نے سیلاب والوں کا مذاق بھی بنایا، کہنے لگا میں نہیں جانتا ان کو، میں نہیں مانتا۔ بھئی نہ مانو، وہ منوانے والا منوا لے گا، اور ایسے لوگوں کو اس وقت تک رب کعبہ کی قسم موت نہیں آتی جب تک یہ اس طرح کے دن اور اس طرح کے فقر و فاقہ کا ذائقہ نہ چکھ لیں۔ کسی کے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالو۔ اور اسی طرح وہ خلیفہ ہارون الرشید کا وزیر اعظم جعفر برمکی، اس نے اپنی ماں کو اس انداز سے رکھا ہوا تھا کہ 400 کنیزیں اس کی امی کی خدمت کے لیے رہا کرتی تھیں۔ اور ایک زمانہ آیا، امام محمد بن عبد الرحمن جو کوفہ کا ایک غریب امام، وہ واقعہ بتاتا ہے، یہ علامہ مسعودی نے لکھا ہے مروج الذہب میں، کہنے لگا کہ عید کا دن تھا، میں نے ارادہ کیا کہ آج اپنی اماں سے مل کے آؤں۔ کوفہ کی مسجد کا امام اور اس کے گھر خلیفہ وقت جو وزیر اعظم تھا، اس کی امی بھیک مانگنے کے لیے 2 کھالیں مانگنے کے لیے آئی، 2 کھالیں عید کے دن، بکری کی 2 کھالیں دے دو۔ وہ کس طرح؟ یہی عبادہ خلیفہ جعفر مکی کی اماں، جو اپنے وقت کی انتہائی رئیس عورت تھی، 400 کنیزیں اس کی خدمت کے لیے رہا کرتی تھیں، اور مانگنے کے لیے جب دن پھرے اور وقت نے ان کو ٹھوکر لگائی اور امام مسجد کے گھر آئیں، اور کہتے ہیں امام محمد بن عبد الرحمن کہ میں اپنی اماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ پرانے زمانے کی پچھلے چند سالوں کی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا اماں یہ کون ہے؟ کہنے لگی بیٹا یہ ہارون الرشید کے وزیر اعظم جعفر برمکی کی اماں ہیں، اور یہ آج ہمارے گھر میں اس لیے آئی ہے کہ غربت کی ماری ہوئی، تنگ نستی کی ستائی ہوئی، آج 2 کھالیں مانگنے کے لیے آئی ہے کہ بکرے کی کھالیں ہمیں دے دو۔ یہ حالت ہے میرے پیارو
یہ تلکل ایام نداولھا بین الناس، جب لوگوں کے درمیان دن بدلا کرتے ہیں اور اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ آج کرسی پر بیٹھنے والا کل کو تختہ دار پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پوری پٹی کے بڑے بڑے مالدار، باغات کے مالدار، تجارت کے بڑے بڑے تاجر اور اپنے وقت کے بڑے بڑے رئیس، رب کعبہ کی قسم مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ بڑے بڑے باغات کے مالک آج ہمارے پاس نظریں جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہائے ہوئے اور جھکے ہوئے ہمارے پاس اپیل کے لیے آتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ آج وہ وقت کا رئیس ایک مولوی کے پاس مدد کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے پیارو، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی زبان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کسی کے بارے میں استعمال کرو۔ یہ زبان کے جملے انسان کو کسی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور لاکھوں کا مالک صبح کو آنکھ کھولتا ہے وہ ککھوں میں ہوتا ہے، اور یہ خدائی فیصلے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ان دنوں کو بدلتا ہے، اس لیے اگر اللہ نے فراوانی دی ہے تو اس کا شکر کرو، اگر اللہ نے کسی مصیبت میں رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کرو، اور دونوں راستے یہ اللہ کی خوشنودی کے اور جنت کے راستے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔